اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ پورا رمضان ہی اسی کشمکش میں گزر گیا کہ بہت مصروفیت تھی بچوں کے ساتھ اور صحت کے کچھ ایشوز رہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ معاملات بہتر ہیں، تو میں نے کہا دوبارہ سے جس سلسلے کو اختتام پذیر ہوا تھا وہیں سے دوبارہ اس کو شروع کیا جائے۔ تو آج جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے تو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بچپن کی بات کل کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میرے والد مرحوم اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، ایک شعر مجھے بہت سنایا کرتے تھے اور وہ میرے دل میں جو ہے وہ اس کی بہت ایک خاص مقام ہے اس شعر کا۔ وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اقبال میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں، دل کے بہت قریب ہیں اور بہت عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اگر دیکھنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر دیکھنی ہو تو آپ اقبال کی شاعری کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بار بار جو ہے وہ یہی کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کا جو رستہ ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، کامیابی کا جو رستہ ہے وہ عشق مصطفیٰ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور عشق مصطفیٰ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر محبت کے راگ الاپتے رہیں، نعتیں پڑھتے رہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کر کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیں، جو دینی حوالے سے ہمیں تعلیمات دی، ان پر ہم عمل پیرا ہوں، اس کے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم اسلام سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور ہو۔ اللہ رب العزت کو تو سبھی مانتے ہیں، تمام اقوام کے لوگ، یہود و نصارہ، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، سب جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم مسلمان اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار کو، جھکنے والے کو، اطاعت کرنے والے کو۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ کیا ہم یہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیں، جو ہمیں احکامات دیے، کیا ہم ان پر عمل پیرا ہیں؟ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمیں عملی طور پر خود کو ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ ہم اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، لین دین میں، ہر طرح سے ہم اسلام کو اپنی زندگیوں کا محور بنا لیں تو زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عبادات کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ 130 کے جو ہے وہ تقریباً 130 ہیں، لیکن اخلاقیات کی جو ہے وہ آیات مبارکہ ہیں وہ 520 سے بھی زائد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اخلاقیات جو مورل ویلیوز ہیں وہ
عبادات سے بلند تر ہے. عبادت تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ازدواج کے ساتھ، اپنے منہ بولے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے منہ بولے والدین کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھیں ان کے ساتھ، ہر جہت جو ہے وہ اٹھا کے دیکھنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں مکمل ایک جامع پیکر نظر آتے ہیں. باپ ہیں تو بہترین باپ ہیں. 4 بیٹیوں کے باپ تھے، اور کس خوبصورتی سے ان کی پرورش کی اور ان کی شادیاں کی، اور کیسے زندگی بھر ان کے لاڈ اٹھائے. شوہر اٹھا کے دیکھ لیں، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں. ہر بیوی یہی کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین انسان تھے، کسی کو بھی کوئی گلہ نہیں تھا. ہر ایک کے حقوق جو ہے ان کا خیال رکھا. دوست ہیں تو ابوبکر کے سے جیسا دوست ہی نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر صدیق کس قدر آپ سے محبت رکھتے تھے. معاملات میں دیکھ لیں، سپہ سالار دیکھ لیں تو بہترین تھے. کوئی بھی زندگی کی جہت اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اندر جو ہے وہ اب سوچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں پرفیکٹ نظر آئیں گے. آپ کو کوئی اس میں کمی نہیں ہے. عدل دیکھ لیں، اس میں اول نمبر پر. سچ دیکھ لیں، اول نمبر پر. کوئی چیز، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی باب بھی ایسا نہیں تھا جس میں کوئی جول ہو. تو ہمیں بھی پھر یہی محبت کا تقاضا ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو محبوب کی تو ہر چیز اچھی لگتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو محبوب کے تو پھر عادات، اطوار، ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. محبوب تو اسی کو کہتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس میں، اس کے اندر رہتے ہوئے، اس کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کا رنگ چڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق جو ہے وہ گزاریں. اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر جو بھی کام آپ کرنے لگے، آپ سوچیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے ساتھ ہوتے تو کیسے اس معاملے کو حل کرتے. آپ یقین کریں آپ کو کبھی بھی شرمندگی کا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رہنمائی ہے ہمارے لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. بلکہ مسلمانوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفع ہی نہیں اٹھایا جس قدر غیر مسلم اٹھاتے ہیں. یورپ کے جتنے ممالک ہیں، جتنے بھی آج موجودہ دور میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں. اور مسلمانوں نے جو ہے وہ اس رستے کو چھوڑ دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو جب مسلمانوں کا عروج تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا. آج ذلیل و رسوا ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کی ذلت ہو رہی ہے. فلسطین میں دیکھ لیں کس قدر دل کڑتا ہے، کس قدر دل خون کی آنسو روتا ہے. لیکن ہمارے یہ خون کے آنسو جو ہیں وہ فلسطینیوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے، ان کے زخموں کا مرہم نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. یہ دنیا عالم اسباب ہے، سبب کی دنیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دعا کرتے، ہاتھ اٹھاتے، تو اللہ پاک مکہ، مدینہ، بلکہ کل عالم جو اس وقت لوگ تھے سب کے سب مسلمان ہو جاتے؟ آپ کی دعا میں اتنی تاثیر ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب جو ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان کیا، تبلیغ کی، اپنا اخلاق بتایا، اور پھر کفار کے ساتھ جہاد کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹھے 2 ارب مسلمان ہیں اور صرف دعا کر رہے ہیں اللہ پاک اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے. ایسے تو اسرائیل تباہ و برباد نہیں ہوگا جب تک کہ ہم سب مسلمان مل کر فلسطین کے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، ہم مسجد اقصی کی حفاظت نہیں کریں گے،
تب تک کبھی بھی فلسطین جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. غزہ ایسے ہی چلتا رہے گا. کشمیر کے لوگ ایسے ہی جو ہے وہ بے عمل مسلمانوں کی وجہ سے ایسے ہی غلامی کی زندگی گزارتے رہیں گے. مسلمان ایسے ہی راندہ درگاہ ہوتے رہیں گے, ذلت کی زندگی گزارتے رہیں گے, جب تک کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے, اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالتے, تو مسلمانوں کا مقدر یہی ذلت اور رسوائی ہوتی رہے گی جو آج بھی ہے. اللہ پاک مجھے, آپ کو, ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے, اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات پاک ہے اس کے مطابق زندگیاں اپنی گزارنے کی توفیق دے. ہمیں اپنے بچوں کے اندر بھی یہی عشق مصطفیٰ جو ہے وہ جگانے کی توفیق دے, جو ہمارے والدین نے ہمارے اندر جو کنورٹ کیا, ہمیں جو بتایا. یہ جو شعر آج آپ کو سنایا تھا میں نے ابتدا میں, یہ میرے والد محترم مجھے سنایا کرتے تھے. جو میرے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی روشنی ہے وہ میرے والد محترم کی دین ہے. میں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہوں, آپ سب بھی میرے والد محترم کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کی جنت, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جیسے انہوں نے عشق مصطفیٰ میں زندگی گزاری, آخرت میں بھی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.